نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج ہم پہنچ چکے ہیں 24th ڈے آف رمضان، اور انشاءاللہ سیریز جو ہے وہ اس وقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینہ سے نکل چکے ہیں، اور ان کا آخری جو کیمپ ہوتا ہے وہ جسٹ آؤٹ سائڈ آف مکہ ہوتا ہے۔ اور کل سے اگر ہم اس کو لنک کریں تو آخری چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ رستے میں حضرت عباس جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس قافلے کے مکہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور جس رات وہ لوگ وہاں پہ کیمپ کرتے ہیں مکہ کے باہر، ابو سفیان جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اینڈ شارٹلی کہ وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ابو سفیان چونکہ سردار ہے، اور ایک سرداروں کی ایک عادت بھی ہوتی ہے کہ ان کو ذرا خاص پروٹوکول اور امپورٹنس چاہیے ہوتی ہے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ابو سفیان کو کوئی خاص آپ چیز ایسی عنایت کر دیں کہ واپس جا کے وہ اپنے لوگوں میں اور اپنے قبیلے میں جو کچھ اس کے بارے میں بتا سکے کہ میرے پاس یہ ورچو ہے جو مجھے ملا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا تھا تو اس کا اسلام سے پہلے کا جو سٹیٹس تھا ہمیشہ اس کو اس سے بہتر سٹیٹس ملتا تھا۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی اسلام میں بڑا تھا اور اسلام کے اندر آ کے وہ چھوٹا ہو گیا، انٹل اینڈ انلیس کہ اس کی اپنی جو عادتیں ہیں یا اپنی اس کی اپروچ ہے وہ اس کو نیچے کر دیں۔ ادروائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا سٹیٹس برقرار رکھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یمن کے اور عمان کے جو بادشاہ تھے وہ ایمان لے کے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بادشاہتوں پہ قائم رکھا۔ اپنی طرف سے آدمی نہیں بھیج دیا کہ آج سے یہ بادشاہ ہوئے گا اور آپ اس کے انڈر ہوگے، ان کو ان بادشاہتوں پہ قائم رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے لیے اعلان کیا کہ جو کوئی کل کے دن جب ہم مکہ میں انٹر ہوں گے، ٹھیک ہے، ایز اے فتح کرنے کے بعد، تو جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں انٹر ہو جائے اس کو امان ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ سن کے ابو سفیان بڑا خوش ہوا اور واپس گیا۔ حالانکہ لوگوں نے بہت اچھا اس کو پرسیو نہیں کیا کہ تم مسلمان ہو کے آگے اور تم ہمارے لیڈر تھے اور یہ اور وہ سمجھاتا رہا ان کو، لیکن اب ٹائم گزر چکا تھا۔ مسلمان جو ہیں وہ مکہ کے ایک طرح سے دروازے پہ کھڑے تھے، اور اتنی بڑی اسٹرینتھ کے ساتھ مسلمان اس وقت 10,000 کی اسٹرینتھ کے ساتھ وہاں پہ آئے تھے، اور اس وقت مکہ والوں کے لیے کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کا کسی طرح سے مقابلہ کر سکیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری باندھتے ہیں اور مکہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ بہت دور مکہ سے ہوتے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں ان کے ساتھ اسامہ بن زید جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوار ہوتے ہیں، اور ایک طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مین انٹرنس سے انٹر ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے چکر کاٹ کے بیک سائڈ سے مدینہ جو مکہ کی 2 انٹرنس ہیں اس سائڈ سے حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ چند لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ فوجی جو کہ اس طرف سے انٹر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں آتی۔ ابو سفیان جا کے آلریڈی قبیلے والوں کو بتا چکا ہوتا ہے کہ اٹ از ٹو لیٹ ناؤ، وہ آ چکے ہیں، ہم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑی بات جو تھی ان کے لیے وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ آپ جتنے مرضی بڑے ان کے دشمن ہیں اور آپ ان کے بھائیوں کے اور ان کے ریلیٹیوز کے قاتل ہیں، اگر آپ اسلام لے آ جائیں تو آپ کا سارا پچھلا سلیٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، آپ ایک طرح سے نئی زندگی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے جو معافی کا ایک بہت بڑا جو ہے یہ چانس تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں اور بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو صرف اور صرف قریش کی وجہ سے کہ ان کے ڈر سے اسلام نہیں لاتے تھے، ادروائز وہ دل میں جانتے تھے کہ یہی سچا دین ہے، اور اب تو قریش کا جو ہیڈ ہے وہ آلریڈی لے آ چکا تھا، تو اب بظاہر کوئی کسی قسم کی رکاوٹ باقی نہیں تھی۔ البتہ حضرت خالد بن ولید جس سائڈ سے انٹر ہوئے مکہ میں، وہاں پہ تھوڑی ریزسٹنس ہوئی۔ اکرمہ ابن ابی جاہل اور کچھ اور لوگ جو ہیں وہ لوگ وہاں پہ آئے، انہوں نے انکاؤنٹر کرنے کی کوشش کی۔ ریلیشنز جو روایات ہیں ان میں اس طرح سے آتا ہے کہ 1 یا 2 جو ہیں مسلمان وہ بھی شہید ہوئے، لیکن اوور آل حضرت خالد بن ولید نے ہر چیز کو مینج کیا، اور 2 طرف سے مسلمان مکہ کے اندر ایز ایک فاتح انٹر ہوتے ہیں۔
اب یہ وہ آدمی ہے جس کو انہوں نے ہر طرح کی اذیت دی، ہر طرح کی تکلیف پہنچائی، حتیٰ کہ قتل کرنے کی سازش کی۔ اب اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انٹر ہو رہے ہیں مکہ میں، اسی مکہ سے جہاں سے ان کو مجبور کر دیا گیا تھا نکلنے کے لیے۔ اور ان کی حالت کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پہ بیٹھے تھے اور ان کی گردن اور ان کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کی گردن کے ساتھ ان کا سر جو ہے وہ لگ رہا تھا، کہ آؤٹ آف ہمبلنس، کہ اس قسم کی کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ ہاں یہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے یہاں سے نکالا تھا اور اب میں آ گیا ہوں اس شہر میں واپس ایز اے فاتح، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کریں گے۔ عام طور پر نارملی تو ایسے ہی لوگ انٹر ہوتے ہیں نا، جب کسی ایریا کو وہ کنکر کر لیتے ہیں، اور خاص طور پہ اس ایریا کو جس سے وہ خود نکالے گئے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ تھا، وہ اتنے ہمبل تھے انٹر ہوتے ہوئے کہ جیسے ان کا اپنا جو سر ہے وہ اونٹ کی گردن کے ساتھ لگ رہا تھا۔ بائی اٹ سیلف بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں انٹر ہوتا دیکھ کے ان کے دل جو ہے وہ نرم پڑ گئے اسلام کے لیے، کہ یہ کیسا دین ہے کہ جس میں آدمی فتح کرتے ہوئے بھی اندر آ رہا ہے اور پھر بھی وہ عاجزی اور انکساری اس کے اندر ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح سے بغیر کسی لڑائی کے اور بغیر کسی خون بہائے کے جو مکہ ہے وہ فتح کروا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ میں جب انٹر ہوتے ہیں اور آپ یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ان کو امان حاصل ہے۔ یعنی پہلے تو یہ کہا تھا نا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو انٹر ہو جاتا ہے اس کا امان ہے، تو اب دیکھیں جو تلوار نہیں اٹھائے گا اس کو امان ہے، جو اپنے گھر میں انٹر ہو جائے، اپنے گھر میں داخل ہو جائے، دروازہ بند کر لے، اس کو امان ہے۔ امان کا مطلب کہ ہی از سیف، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، تو جو مسلمان ہو جائے اس کو امان ہے۔ تو اگر کوئی بچنا چاہتا تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس کے لیے، کہ وہ صرف اپنے گھر میں بیٹھا بھی رہتا تو اس دن جو ہے وہ امان میں تھا۔ اور باقی جو بادشاہ ہوتے تھے جس طرح گھروں میں گھس کے عزتیں پامال کی جاتی تھی، لوگوں کے مال اور عزتیں لوٹ لی جاتی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ۔ اور اس دن سارے کے سارے جو ہے وہ بس یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کس قسم کے فاتح لوگ ہیں جو کہ مکہ میں انٹر ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں انٹر ہوئے اور ہر چیز انڈر کنٹرول تھی، تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طواف کے لیے خانہ کعبہ میں انٹر ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک چھڑی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس کو وہ حجر اسود کو ٹچ کرتے ہیں، اور جس جگہ سے حجر اسود کو ٹچ کرتی ہے اسٹک اس کو چومتے ہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طواف کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بت باہر کھڑے کیے ہوتے ہیں، ہی جسٹ اسٹارٹڈ پوکنگ دیم، اور ایک ایک کر کے وہ لوگ گرتے چلے جاتے ہیں جو بت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں طواف کمپلیٹ کر کے خانہ کعبہ میں انٹر ہوتے ہیں، اور 360 بت ہوتے ہیں، اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم اس ایرا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پورا کا پورا خانہ کعبہ جو ہے وہ صاف کر دیتے ہیں ان بتوں سے، اور جو انہوں نے تصویریں لگا رکھی تھیں وہ سب کے سب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک آیت کو بار بار تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والوں میں سے ہی تھا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انٹر ہوئے اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی بلال جن کو یہاں پہ سخت تکلیفیں دی جاتی تھیں اور ایک غلام کی حیثیت سے ان کو گھسیٹا جاتا تھا گرم ریت کے اوپر، وہی بلال کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھیں اور اذان دیں۔ اب بلال جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں، سارے کے سارے کفار کے جو سردار ہیں بڑے بڑے وہ نیچے کھڑے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ وہاں پہ اذان دے رہے ہیں، اللہ کی بڑائی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ سارا کام کرنے کے بعد ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مخاطب نہیں ہوئے، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کیا، وہ انتظار میں ہیں کہ اب ظاہری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ تو بات کریں گے۔ اس کے بعد ان ساری چیزوں سے فارغ ہو کے سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اب تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے ساتھ کس قسم کا سلوک کروں میں، کیا کروں تم لوگوں کے ساتھ؟ تو کوئی جواب تو ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہتری کی اور بھلائی کی امید ہی رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا سوائے اس کے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ
کہ لا تثریبکم اليوم، کہ آج کے دن تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی تم سارے کے سارے معاف ہو، جس نے جو کیا وہ سارے کے سارے معاف ہیں۔ اور یہ بھی اپنی تاریخ کا ایک بہت ڈفرینٹ جو ہے وہ انسیڈنٹ تھا کہ جو فاتح ہے وہ اس شہر میں داخل ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری ریزسٹنس کی طاقت نہیں ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی وہ سب کو سب معاف کر دیتے ہیں۔ اور کرمنل ہوتے ہیں، وہ وار کرمنلز ہوتے ہیں جن کے بہت بڑے بڑے کرائم ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایکسیپشن ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینشن کرتے ہیں کچھ لوگوں کے نام کہ یہ آپ کو جہاں پہ بھی ملیں گے، چاہے وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے پیچھے چھپے ہوئے کیوں نہ ہوں، ان کو قتل کیا جائے گا۔ باقی سب کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی اس دن ذمہ داری نہیں ہے، سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس دن جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام لے کے آتے ہیں، لیکن سٹل بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسلام لے کے نہیں بھی آتے، لیکن ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ مکے میں رہیں اور کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کی جاتی۔ اب ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں کچھ لوگوں کو جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا ان اینی کیس، جہاں پہ بھی وہ مل جائیں گے۔ تو ان میں سب سے پہلے جو ہے عبداللہ ابن سعد سرح، یہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت بد کلامی کیا کرتا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے آگے ہوا کرتا تھا۔ اور یہ اس ٹرائب سے تھا جس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کسی نہ کسی طرح یہ چھپتے چھپاتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ میری طرف سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پروٹیکشن لیں اور میرے لیے معافی کی جو ہے وہ درخواست کریں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھپا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ وہ معافی کا خواستگار ہے اور معافی چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو اکرمہ ابن ابی جہل، جو ابو جہل کا بیٹا ہے، جو کہ ہر جنگ میں پیش رہا اور ان کا ایک لیڈرز میں سے لیڈر تھا، اس کو جب یہ پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ٹیک اوور کر چکے ہیں، تو وہ وہاں سے مکہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور وہ کوسٹل کی طرف جاتا ہے، جدہ کی سائڈ پہ، کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے اب جو بھی شپ ملے، کوئی بھی بوٹ ملے، بس میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم لوگوں کا یہاں پہ کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اس کی بیوی جو ہے جب وہ پیچھے دیکھتی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے کہ ایون جس کا نام لسٹ پہ ہو تو اس نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل کی ہو اور وہ بخشا نہ گیا ہو، تو اس کی بیوی اس کے پیچھے جاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو معاف کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں تم بھی آ جاتے، یہ وقت نہیں آ گیا کہ یہ سچا ہی دین تھا جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ گئے، اور تمہارے بت جو تھے وہ کھڑے کے کھڑے ہمارا کچھ نہیں کر سکے، ہمارے لیے کوئی حفاظت نہیں کر سکے، تو پھر ایسے بتوں کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے اس کے نصیب میں جو ہے وہ ہدایت لکھی ہوتی ہے، اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ واپس آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا ایمان بھی قبول فرماتے ہیں اور اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حارث ابن حشام اور امیہ نام کے دو لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کا بھی نام ہوتا ہے لسٹ کے اندر۔ وہ بھاگ کے حضرت ام ہانی کے گھر میں چلے جاتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہے، اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے ہماری پروٹیکشن کی جو ہے وہ بات کریں، تو وہ ان کو اپنی پروٹیکشن دے دیتی ہیں اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ یہ لوگ میری پروٹیکشن میں ہیں اور میں نے ان کو پروٹیکشن دے دی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کا ریگارڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اگر پروٹیکشن دے دی ہے تو ہماری بھی پروٹیکشن ہے ان کو۔ ایون یہ لوگ بھی لسٹ سے ڈراپ کر دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آؤٹ آف سو مینی پیپل، صرف چند جو ہیں جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں لوگ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کو بھی ایگزیکیوٹ کر دیا جائے، لیکن جیسے جیسے وہ بھی واپس آتے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اللہ تعالیٰ نے رحمۃ للعالمین بنایا تھا۔ اس طرح کوئی آدمی اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، قاتلوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تو کبھی اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ بھی نہیں لیا تھا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لینے سے زیادہ جو ان کی خوشی اور ان کا مقصد ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت پہ آ جائیں، اور اگر کوئی ہدایت پہ آ جاتا تھا تو اس کے لیے جیسے اور اسی ٹائم پہ وحشی جو ہے اس کا نام بھی لسٹ میں تھا۔ وحشی بھاگ گیا اس وقت، تھوڑی عرصے کے بعد وہ واپس آ گیا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ ابھی ایک اور ہند کا بھی ذکر ابھی آگے آئے گا۔ ایک اور آدمی جو تھا سفیان ابن امیہ ابن حلف کا بیٹا، وہ تو ایسا بھاگا، اس نے کہا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ ٹیک اوور کر چکے ہیں اور جو ہم لوگوں کے کرائم ہیں اس کے بعد ہمارے بچنے کا تو کوئی چارہ نہیں ہے، میں تو خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ وہ لٹرلی خودکشی کی نیت سے جو ہے وہ مکہ سے نکل جاتا ہے۔ اس کا صفوان کا ایک کزن ہوتا ہے، ان کا نام ہوتا ہے عمیر ابن جماحی۔
یہ عمیر ابن جماحی وہی ہیں کہ جو مدینہ میں جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، اور بہانہ یہ ہوتا ہے چونکہ میرا بیٹا جو ہے وہ بدر کے کی جنگ میں پکڑا گیا ہے، تو اس لیے میں اس کے لیے آ رہا ہوں، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے نعوذ باللہ۔ وہ جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمیر کس نیت سے آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو صفوان کے ساتھ تم ڈیل کر کے آئے ہو، کیا یہ باتیں تمہارے درمیان میں نہیں ہوئی؟ تو جب اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بات واقعی ہم میں سے ہم دو کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، تو وہ وہیں پہ شہادت قبول کر لیتا ہے اور مسلمان ہو کے واپس آتا ہے۔ یہی وہ کزن ہوتا ہے کہ جو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور صفوان کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے پروٹیکشن کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے پروٹیکشن دی، تو وہ کہتا ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی نشانی دیں مجھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امامہ اتار کے دے دیتے ہیں اپنے سر سے کہ یہ میری طرف سے نشانیاں لے جاؤ۔ وہ یہ لے کے جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے صفوان کے پیچھے بھاگتا ہوا، اور جا کے اس کو کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امان دے دی ہے اور تمہیں واپس بلا لیا، تم واپس آ سکتے ہو، تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے مجھے کوئی نشانی دکھاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ دکھاتا ہے، اتنی بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اب وہ واپس آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے ان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان تو نہیں ہو رہا، لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ تو وہ کہتا ہے مجھے 2 مہینے چاہیے سوچنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 4 مہینے دیے تمہیں، سوچو تم آرام سے، اور جب سوچ لو گے تو پھر ہمارے پاس آ جانا۔ سو ہی واز اسٹیئنگ دیر آلسو ان مکہ، لیکن ابھی تک مسلمان نہیں ہوتا ہے، لائک ہی واز آن اے پروبیشن پیریڈ، کہ پورے 2 مہینے جو ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑھا کے 4 مہینے کر دیے گئے، تو مجھے اتنا ٹائم چاہیے، اس کے بعد میں کوئی اپنا ڈیسائیڈ کروں گا۔